اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو ڈیل ہو گئی ہے، یہ تو ڈیل ہو گئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں. سنائیں سر ذرا بیرسٹر گوہر صاحب کیا فرماتے ہیں ڈیل سے. اب سختیوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ بنگالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی، بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گرفتاری دے دی تھی. بی بی کا تو شخانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی. انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی. کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کے لیے لگے ہیں. یہ کیسے پتہ چلے گا شامی صاحب کہ ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ تو سیاست یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں. اب سیاست کا کھیل ہے. مخالفین کہتے رہیں گے ڈیل ہو گئی ہے، وہ کہیں گے نہیں جناب ہم تو سرخرو ہو کے نکلے ہیں. سر ماضی میں دیکھا گیا نا کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو اگلا خاموش ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے صحیح، لیکن بولتا کچھ نہیں ہے. وہ تو پالیٹکس میں تو حصہ نہیں لے رہی تھی نا، وہ تو خاتون خانہ تھیں اور ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تحریک انصاف کا. اب بھی میرا خیال ہے کہ اپنا کردار وہ ادا کریں گی. اچھی بات یہ ہوئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ خواتین کے معاملے میں ذرا احتیاط سے درگزر سے یعنی چاہے بہنیں ہوں خان صاحب کی یا اہلیہ ہوں، وہ ان کے خلاف ہیں کیسز کے. ان کو بھی انہوں نے خیر مقدم کیا ہے ان کی رہائی کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ان کی بہنیں ہیں عظمیٰ خان جی ہاں علیمہ خان اور علیمہ خان، ان کی بھی ضمانت ہو جانی چاہیے. اچھا ان کو آپ کو لگتا ہے کہ اب سر نہیں مطلب ان کو کس خوشی میں رکھا گیا؟ ایک کیا ہوا کسی احتجاج میں شرکت کر رہی. رانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنے بھائی کے لیے گئی ہیں، وہ کوئی اور سیاست کے لیے نہیں گئی. جو دوسری خواتین ہیں جو 9 مئی کے معاملات میں بھی ہیں، ان پر بھی اب کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں. اور وہ خواتین کے معاملے میں کو ہم احتیاط کرنی چاہیے. اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے قانون کو تو مقدمہ چلائیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس طرح جیلوں میں رکھنا اس پہ ہمیں کو نظر ثانی کرنی چاہیے. حکومت کو کوئی اچھی مثال قائم کرنی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، وہ بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سانجی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ نرمی کا اور محبت کا سلوک ہونا چاہیے. اور حکومت اس بات پر ضرور غور کرے. اور شہباز شریف صاحب سے بھی کہیں گے ہم، محترم مریم بی بی سے بھی کہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنی وکلاء کو ہدایت کریں کہ وہ ان کی ضمانتوں کی درخواستیں ہیں ان کی مخالفت نہ کریں. کہیں ٹھیک ہے ان کو ضمانت پر رہا کیا جائے. کم سے کم یہ بات ہے جو کی جانی چاہیے. شامی صاحب اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جی ایک تو یہ کہ وہ ظاہر پشاور چلی گئیں، وہاں کیوں گئیں؟ وہاں پر یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ احساس رہے گا. ہاں یہ بھی خبریں ہیں حکومت ہے، ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں، تو ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال جو ہے پیدا نہیں ہوگی. انتظامیہ جو ہے وہ ان کی معاونت کے لیے حاضر ہوگی ہر وقت. ٹھیک ہے. یہ بھی خبریں کہ وہ ظاہر لاہور بھی آئیں گی، شاید یہاں شوکت خانم سے ان کا علاج ہو، پاک پتن بھی شاید جائیں سر. لیکن ہاں جو یہ لوگ ظاہر سی بات ہے ڈیل کی باتیں کریں، اب اس میں فیصل وافدہ صاحب کا میں صرف کوئکلی جو آج انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، وہ رہا ہو گئی ہیں اور کوئی کیس بھی نیا نہیں بنا جس کے خدشات آپ کل کہہ رہے تھے، اظہار کر رہے تھے. وی آئی پی طریقے سے ان کی گاڑیاں بھی اندر جانے دیں جیسے بتایا تھا. عمران خان بھی اپنے وکیلوں سے ملاقات کریں گے، ہو گئی. اور 26 اکتوبر سے ان کا جیل میں ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ کا شکر ہے ہوا میں تیر نہیں چلاتا، یعنی جو وہ باتیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے، اشارے دے رہے ہیں. ساری باتیں انہوں نے کہی تھی، ان کی پیشگوئیاں درست ثابت ہوئیں یا یہ بڑے باخبر ہیں یا باخبر حلقوں تک ان کی رسائی ہے. ساری بات درست ہے اور وہ صحیح خبر لا سکتے ہیں، ان کو داد دے دیں اس کی. لیکن بہرحال یہ ایک اچھا آغاز ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے. صحیح. دیکھیے یہ ہماری جو ہم آگ سے کھیلتے رہیں گے، کوئی تو آگ بجھانے کا عمل بھی شروع ہوگا نا. اور ابھی تو خان صاحب کے جو مقدمات ہیں اب عدالتیں جانیں، وہ جانیں، جو عدالتوں فیصلہ کریں گی وہ اپیلیں ان کی کریں گے. سر ان کے وکلا مل کر آئے ہیں اور فیصل چودھری صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، شعیب شاہین صاحب، ذرا انہوں نے کیا گفتگو کی باہر آ کے وہ ذرا دکھاتے ہیں کیا فرما رہے تھے. جی
کا بھی پوچھا انہوں نے کہ جی ان کی پارٹی نے ووٹ دیے کہ نہیں دیے, وہ بھی ہم نے بتایا کہ جی انہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں. خان صاحب نے جو ترامیم پاس ہوئی ہیں ان کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے اور رول آف لا کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئین پہ حملہ ہے, عدلیہ پہ حملہ ہے, اور یہ جو معاملات کیے گئے ہیں جس طریقے سے, اس پہ انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم جو پاس ہونے پہ افسوس کا اظہار کیا. نئے چیف جسٹس کے بارے میں ان کو اطلاع دی گئی, اس پہ انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا ہے. اور وہ سلمان صاحب آپ کو بتائیں گے. آپ ذرا سمجھیے کہ ایک شخص جو 3 ہفتے کے بعد 2 بندوں سے ملاقات ہو, آپ وہ نارمل کوئی ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, کیونکہ ان کے پاس اخبار بند ہیں, ٹی وی بند ہیں, کوئی ایکسیس نہیں ہے باہر کی نیوز کی. خان صاحب کو ہم نے بی بی صاحبہ کی بیل کے خبر سنائی تو وہ بہت پرسکون ہوئے, انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا. انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی پہ انہوں نے بہت کنسرن شو کیا. جنہوں نے آج دیکھا سر, کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی شیف بھی بڑی ہوئی تھی آج, یعنی کہ کئی دن سے وہ شکایتیں بھی کر رہے ہیں نا کہ بجلی بند اور بڑے صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بجلی کیسے بند ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو سخت ترین کاروائی ہونی چاہیے ان لوگوں پر جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے. یہ انبلیویبل بات ہے کہ ایک اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ بدسلوکی کی جائے, اور آپ دیکھتے ہیں اگر اس کی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے, عدالت اس میں کوئی حکم دے سکتی ہے, اور اس کا دیکھا اس الزام میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے, اس کا جائزہ لینا چاہیے, اسے ہوا میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے. صحیح سر, عدالت نے, آپ نے کہا کہ حکم دیا, آج یہ جو ملاقات ہے یہ بھی عدالت کے حکم پر ہوئی نا. انہوں نے کہا جو ترمیم پر اظہار افسوس کیا کو مولانا فضل الرحمان نے جو ووٹ دیا اس کے حق میں, اس کو بھی انہوں نے کچھ پسند نہیں کیا ایسے دبے لفظوں میں. لیکن جس وقت مولانا فضل الرحمان حمایت کر رہے تھے اس وقت تو پی ٹی آئی کے ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ وہ اس پہ دستخط کریں اور اس کی حمایت کریں. بعد میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ جناب دباؤ آئے گا اور حکومت نے بہرحال یہ کام کرا لینا ہے اور لوگوں کو پکڑا جائے گا, اغوا کر لیا جائے گا, ہمارے لوگوں کو بھی, تو اس لیے ہم دستخط کر دیتے ہیں. لیکن پھر مرتضیٰ کامران جو ہیں, جی کامران صاحب, انہوں نے کہا, کامران مرتضیٰ کہ بالکل ایسی کوئی بات, انہوں نے کہا میں تو بالکل ہر میٹنگ میں موجود رہا ہوں, مولانا نے ایسی کوئی بات نہیں کی جیسے سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو اب یہ پی ٹی آئی نے ابتدائی طور پر تو مولانا فضل الرحمان سے یہ بڑا اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کو داد دی تھی کہ انہوں نے دستخط کیے ہیں بل پر اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے ووٹ دینے کا. اب آہستہ آہستہ ادھر کی کبھی ادھر کی بات ہو رہی ہے, اور اب تو ان کے ایک رکن نے, کیا نام ہے اس کا, جہاں زیب نہیں مبارک زیب, ہاں جی, مبارک زیب نے تو کہہ دیا ڈنکے کی چوٹ کہ میں نے تو ووٹ دیا ہے اور میں تو پی ٹی آئی کا امیدوار بھی نہیں تھا, آزاد امیدوار, بالکل ایگزیکٹلی, اور مجھے تو انہوں نے کہا کہ زچ کیے رکھا ہے, واٹس ایپ گروپ میں بھی جو پارلیمنٹ میں شامل نہیں. اب اسی طریقے سے جو بی این پی کے ایک سینیٹر ہیں, ہاں جی, ان کو انہوں نے بیان دلوا دیا, اور پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا سینٹ میں آ کے کہ مجھے زبردستی کی گئی میرے ساتھ. لیکن پھر ان کے بعد میں یہ بیان آیا کہ یہ زبردستی تو یہ ہمارے اختر کی ہے. جی سر, اور آج تو مقدمہ بھی درج ہو گیا سینٹ کے جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں کہ انہوں نے وہاں زدوکوب کی ہے اور زبردستی وہ بیان دلوایا ہے, اور سینٹ کے جو لوگ ہیں, اسلحہ بھی ان کے پاس تھا سر, انسدادی دہشت گردی, یعنی کہ آپ دیکھیں نا 780 لگانا. اب یہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ ایسا سینٹ کے اندر ایسی کارروائی کیوں ہوئی, دھکم پیل کی نوبت کیوں آئی, اور یہ مقدمہ جو ہے چیئرمین کو خود چاہیے تھا کہ اس بارے میں فیصلہ کرتے اور ذمہ داروں کو تعین کرتے. یہ بھی کوئی معاملات کو کتنا سر کیا میسیج کیا جائے گا, یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہ بظاہر بلوچستان کے مسئلے پر بات کرتا ہے, اصولی موقف ہے, اس کے خلاف ایسا مقدمہ, جو ہمیں باتوں کو سمیٹنا چاہیے, اچھا تنازعات کو سمیٹنا چاہیے, ان کو کھلارنا نہیں چاہیے, ان کو بڑھانا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی کا محاورہ ہے کہ لسی کا اور لڑائی کا کیا, اس کو جتنا چاہے آپ بڑھاتے رہو, لسی میں پانی ڈالتے جائیں اس میں اضافہ ہوتا رہے گا, تو لڑائی کو جتنا مرضی بڑھا دیں, کوئی کہیں روکیں بھی, کہیں سمیٹیں بھی. لیکن اختر مینگل صاحب کو بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. بھئی اگر ٹھیک ہے ان کی پارٹی کے جو سینیٹر جو تھے باغی ہو گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, بس کافی تھا, تعذیب کر دی انہوں نے. اب اس پہ اتنا ہنگامہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی.